الرحمن الرحیم کے نام کے ساتھ ابو لگا دیتے ہیں، اب یعنی باپ، والد۔ ابو القاسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی صحابہ کرام کو کہ تم میرے نام پر نام رکھو، یعنی تمہارا نام محمد رکھو اپنے بچوں کا، لیکن ابو القاسم کنیت مت رکھو، محمد ابو القاسم یا ابو القاسم محمد مت رکھو۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں دیگر احادیث کی روشنی میں کہ اگر یہ نام رکھا جائے تو اس زمانے میں اشتباہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنے بچے کو بلائے ابو القاسم تو اس وقت اللہ کے نبی متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف دیکھیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مصروف ہوں کسی عمل میں اور کوئی اپنے بچے کو بلائے اور آپ متوجہ ہو جائیں، پھر وہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں اپنے بچے کو بلا رہا تھا، تو اس میں بے ادبی کا ایک شائبہ ممکن تھا، اس میں بے ادبی کا ایک پہلو ممکن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نام تو رکھو محمد لیکن میری کنیت مت رکھو۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات تک تھا، آپ کی ظاہری حیات تک، آپ کے وصال مبارک کے بعد اب آدمی کوئی ابو القاسم نام رکھنا چاہ رہا ہے رکھ سکتا ہے، محمد تو رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر تعلیم دی، حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز ہوگا یہ کہ ایک ندا آئے گی کہ اے محمد ادھر آ جاؤ، اے محمد ادھر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہ ندا ہوگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ خاص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے حبیب کو پیش کیا جائے گا، اس کے لیے فرشتے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ جاؤ۔ جو ہی یہ ندا دی جائے گی، کہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں محمد نام والے تھے سب کے سب متوجہ ہو کر آگے بڑھنے لگیں گے، سب کے سب متوجہ ہو کر آگے بڑھنے لگیں گے۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے رک جاؤ، تمہیں نہیں پکارا گیا، بلایا تمہیں نہیں گیا ہے، بلایا ایک محبوب خاص کو بلایا گیا ہے، ایک بندہ خاص کو بلایا گیا ہے جو دنیا میں خاتم النبیین ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، تمہیں بلایا نہیں گیا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، واقعی انہیں نہیں بلایا گیا لیکن ان کا نام میرے حبیب کے نام پر تھا، لہذا آج سب کو بخشا جائے گا، آج سب کے ساتھ معافی عام کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر محمد نام رکھنے کی تعلیم کی عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أُقْسِمُ بَيْنَكُمْ، میں ابو القاسم ہوں۔ ابو القاسم کا مطلب قاسم کے والد، لیکن فرماتے ہیں کہ صرف قاسم کے والد ہی نہیں ہیں بلکہ آپ قاسم بھی ہیں، یعنی تقسیم فرمانے والے ہیں، تقسیم فرمانے والے۔ اس سے پہلے بھی یہی تھی یہ حدیث کتاب العلم میں، وہاں پر حضور نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس شخص کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا فإنما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں تقسیم فرمانے والا ہوں، میں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ یہاں پر بھی حضور نے فرمایا کہ میں قاسم ہوں۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں شارحین حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم دینے والا ہوں یا میں چند نام دینے والا ہوں، میں نام تقسیم کرنے والا ہوں، علم تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اسے مطلق رکھا، تو اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جو دولت، جو خزانے، جو علم دنیا والوں کو ملتا ہے وہ اللہ کے نبی کی تقسیم سے ملتا ہے، اللہ کے نبی کی عطا کردہ تقسیم سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کی تعلیمات میں یہ بھی رہی بلکہ آپ کے طرز عمل میں، کہ آدمی اگر کسی کے نام کو شارٹ کر کے بلائے، مختصر کر کے، نام تو پورا ہے لیکن اس میں کچھ کمی لائے حروف میں، تو یہ خلاف سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ وہ اس طرح رہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو، ہریرہ نام تھا، حضور نے کہا یا ابا ہر، یا ابا ہر، یا ابا ہریرہ کہنا تھا، حضور نے یا ابا ہر کہا۔ تو ہم محبت سے، پیار سے، لاڈ سے اپنے بچوں کو ان کے نام کو کم کر کے ہی بلاتے ہیں، تو اس میں کوئی نقص کا پہلو نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ بلا سکتے ہیں محبت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح کی ندا دی، حضور نے فرمایا کہ یا عائشہ، یا عائشہ ہونا چاہیے ہاں کے ساتھ، یا عائشہ تو، حضور نے یا عائشہ تو نے کہا، یا عائشہ کہا، تو کو اللہ کے رسول نے حذف فرمایا۔ تو اس طرح یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح سے نام۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کا نام انجشہ تھا، انجشہ تو، جس کو رکنے کے بعد ہم انجشہ کہتے ہیں، تو حضور نے ان کے لیے انجشو کہا،
ایک حرف ان کے نام سے نکال دیا گیا، یہ محبت کے طور پر تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر آئے، اس کے بعد ہوا یہ کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بھائی، دودھ پیتا ہوا نہیں بلکہ بچپن کا ماحول تھا اس کا، چھوٹا سا بچہ تھا وہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر تشریف لاتے تھے، حضرت انس بن مالک کے، یہ اللہ کے رسول کے خادم تھے۔ ہوتا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی سے کہتے محبت کے طور پر، شفقت کے طور پر، میرے بھائی کا نام تھا ابو عمیر، ان کی کنیت تھی بھائی کی، تو حضور نے اس طرح پکارتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر نغیر کا کیا عالم ہے۔ نغیر ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، ایک چھوٹی سی چڑیا کے طور پر ایک پرندہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی اس چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ اس کو پال رکھے تھے، اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ہے پیارا، اور چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ایک پرندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس طرح محبت کے ساتھ پوچھتے کہ اے ابو عمیر کیا ہے تمہارا نغیر کیسا ہے؟ آج جیسا کہتے ہیں کہ آپ کی بلی کیسے ہیں ساتھ میں پالنے والے، تو حضور پوچھتے ہیں کہ تمہارا نغیر کیسا ہے، یعنی پرندہ کیسا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا اظہار فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات جب نماز کا وقت ہوتا اور حضور ہمارے گھر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ فرماتے کہ مصلی بچھا دیا جائے، وہاں پر اس مقام کو صاف کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار ہمارے گھر میں بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک آدمی کی کنیت ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ کنیت کہتے ہیں، اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے بیٹے کے نام پر ابو لگاتے ہیں عام طور پر، ابو القاسم، ابو القاسم یعنی قاسم کے والد۔ کسی کے بڑے بیٹے کا نام شعیب ہے تو آپ اپنا نام رکھ سکتے ہیں، آپ کی کنیت ابو شعیب آپ کا نام، ابو محمد آپ کا نام۔ تو یہ جو نام ہوتا ہے عام طور پر یہ اپنے بڑے بیٹے کی نسبت سے ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی آدمی کی کنیت رکھی جاتی ہے، اس کا بیٹا ہی نہیں ہوتا، اس ایک فرضی نام پر رکھی جاتی ہے، ایک اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابو عمیر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی، چھوٹے بچے ہیں، ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نے ابو عمیر سے پکارا، اللہ کے رسول نے ابو عمیر سے بلایا انہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کنیت رکھنے میں بچے کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بڑے بچے کے نام پر ہی کنیت رکھی جائے۔ اور بعض کنیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کا نام ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی نسبت سے، کسی چیز کی نسبت سے رکھی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی والا، تو بلی یہ نہ کسی اولاد میں آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو کنیت کے لیے نہ بڑے بیٹے کا ہونا ضروری ہے نہ بیٹے کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کے نام سے کنیت رکھی جاتی ہے، لیکن عرب کا یہ بھی دستور رہا، یہ بھی ان کی عادت رہی کہ وہ بغیر کسی بیٹے کے کبھی نام رکھ دیتے بچپن میں ہی، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو، اس کی شادی ہو، اس کے بچے بھی ہوں، اس تفاعل خیر کی نیت سے وہ کرتے تھے۔ پھر کسی بلی وغیرہ کے نام سے بھی کئی ایسے صحابہ اکرام کی کنیتیں ہیں۔ اب ایک کنیت آ رہی ہے، امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کی ایک سے زائد کنیت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ روایت نقل فرما رہے ہیں، آپ کا ایک واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے بڑے فرزند کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند کا نام ہے حسن، حضرت حسن۔ تو آپ کی کنیت کیا ہونی چاہیے؟ ابو الحسن، ابو الحسن، یہ آپ کی کنیت ہوئی۔ امام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کی ایک سے زائد کنیتیں ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کیسے ہوتی ہے، اس کی آپ جو ہے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مثال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان كانت احب اسماء علی رضی اللہ عنہ الیہ لابو تراب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اتنا بڑا پیارا ہے اور آپ کی کنیت بھی ابو الحسن، حسن والی بھی پیاری ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو الحسن پکارا جاتا، ابو الحسن، اے ابو الحسن ادھر آئیے، پکارا جاتا، تو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی آپ کو ابو تراب کہنے سے ہوتی تھی۔ ابو تراب کا مطلب مٹی والا، ابو تراب کا مطلب مٹی والا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ایک روز ہوا یہ کہ کان اذا جاء، ایک روز ہوا یہ کہ وَإِن كَانَ لَا يَفْرَحُ أَن نَّدْعُوَهُ وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے،
آپ کی زوجہ تھیں حضرت فاطمہ الزہرا. ناراض ہو گئے تو آج ناراض ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خوب گالی گلوچ، بلند آوازیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ گھر میں دھوم ہو جاتی ہے، اس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ادب یہ تھا کہ میرے گھر میں یہ زوجہ ضرور ہے لیکن یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے، یہ جنتی خواتین کی سردار ہے. تو آپ پر جب ناراضی ظاہر ہو گئی، آپ جب ناراض ہو گئے تو آپ آوازیں لگانا نہیں شروع کیے، بلکہ آپ فوری اپنے مکان سے نکل گئے. نکل کر کہاں ہیں؟ مسجد نبی میں آپ آ کر لیٹ گئے. وہ مسجد نبی اس طرح فرش کی نہیں تھی، ایسا آج ہمارا جو فرش ہے آج ویسا نہیں تھا، بلکہ مٹی کی تھی. وہاں پر مٹی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی پر پشت لگا کر آرام کرنے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے اور پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ آپ نے عرض کیا ابا جان وہ مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں، کچھ خفا ہو کر چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبی پر پہنچے اور جا کر دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں ایک دیوار کے پاس اپنی پشت کو زمین پر آپ جو ہے لیٹ کر آرام فرما رہے ہیں. حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دیکھا تو حضور نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پشت کو صاف کرتے ہوئے، اس کی دھول کو صاف کرتے ہوئے فرمایا قم ابا التراب اجلس ابا التراب، اے مٹی والے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ کر بیٹھ جاؤ. آپ کی پشت پر مٹی لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اسی مٹی سے یاد کیا کہ اے ابو التراب اٹھ جاؤ. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری کنیت ابو الحسن ضرور ہے لیکن اللہ کے رسول نے ابو التراب سے یاد کیا تو آج مجھ کو جو کوئی ابو التراب کہے گا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اس لیے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کنیت ہے. اللہ کے رسول نے مجھے ابو التراب کہا. بس اب جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کا بھی معاملہ یہی تھا. آپ کو جو کوئی پوچھتا کہ اے ابو ہریرہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کا نام عبداللہ تھا لیکن آپ نے کہا میرا نام ابو ہریرہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ابو ہریرہ کہا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب کہ اللہ کے رسول نے ابو التراب کہا تو اس وقت سے مجھے اس کنیت سے محبت پیدا ہو گئی اور جو بھی مجھے اس کنیت سے پکارتا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی. تو امام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آدمی کی ایک سے زائد بھی کنیت ہو سکتی ہے اور وہ کنیت کسی شخص سے ہونا بھی ضرور نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں آپ اندازہ لگائیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کیا ہے. آپس میں آج ہمارے کچھ اختلافات ہوتے ہیں اور میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں زوجین کے مابین، تو ثالثی کرنے والے یعنی بیچ میں درمیان میں صلح کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر قربان جائیں اس حسین جوڑے کی، جب ان میں کچھ آپس میں رسا کشی ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں زوجہ کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں شوہر کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام القابات سے نواز رہے ہیں. یہ کیا شان ہے کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے مسجد نبی پر پہنچے. آپ کو معلوم ہے یہ 14 رجب المرجب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن ہے. حال اسی مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی. اور امام حاکم مصدق میں فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار ان فاطمة بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. یعنی اس بات میں بہت سی روایات ہیں، زیادہ تھوڑی بہت نہیں، بہت سی روایت اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے علی مرتضیٰ کو کعبۃ اللہ میں جنم دیا. کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. جب ولادت ہوئی تو آپ آنکھ نہیں کھولی، آپ کی آنکھ بند تھی. جناب ابو طالب بڑے غمگین تھے، افسردہ تھے کہ میرا بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا. دایا اپنے ہاتھ میں لیے کوشش کی کہ بچے کی آنکھ کھولے لیکن بچہ آنکھ نہیں کھولتا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا. اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا جان ابو طالب کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ چل کر اس بچے کی تحنیک کریں. تحنیک کا مطلب منہ میں کچھ مٹھائی لے کر اس بچے کے منہ میں ڈالیں تاکہ آپ کے اوصاف آپ کی برکتیں بچے میں منتقل ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ آنکھ کھول کر اللہ کے نبی کا دیدار کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے جس ذات کا مشاہدہ کیا وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ولادت ہوئی کعبۃ اللہ میں اور آنکھوں نے سب سے پہلے دیدار کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس کے بعد ہوا یہ حضرت
ابو طالب، جناب ابو طالب، آپ جو ہے زیادہ پیسے والے نہیں تھے، غریب تھے، تو آپ کی اولاد زیادہ تھی. آپ اپنے بھائیوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرے کسی بچے کو آپ اپنی ضمانت میں لے لو، آپ میرے بچے کی تربیت کرو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عباس نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جعفر کو لے لیتا ہوں، میں آپ کے بیٹے جعفر کو لے لیتا ہوں، وہ آج سے میری تربیت میں رہیں گے. اللہ کے نبی کے پاس ابو طالب آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد عربی، اے میرے بھتیجے، میری حالت تم جانتے ہو، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے کسی بچے کی کفالت تم لے لو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں علی کو اپنی نگرانی میں لے لیتا ہوں، میں علی کو اپنی تربیت میں لیتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تربیت ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت یافتہ ہیں اللہ کے نبی کے، اور آپ کی آنکھوں نے سب سے پہلے دیکھا اللہ کے نبی کو. تو یہ اللہ کے تعالیٰ نے اپنے حبیب کے زبانی فرمایا. جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، ہجرت فرمائے، ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے کیا کام کیا؟ ایک مکے کے صحابی، ایک مدینے کے، ایک مہاجر، ایک انصاری، بڑی جماعت تھی. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام میں مواقعات قائم فرمائے، یعنی یہ ان کے بھائی، یہ ان کے بھائی، یہ ان کے بھائی، ابو موسیٰ ابو درداء کے بھائی، یہ فلاں کے بھائی، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. حضور نے سب کو ایک ایک کا بھائی بنایا. جب پورے لوگ ختم ہو گئے، پوری جماعت ایک دوسرے کے بھائی بن چکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے باقی تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو رواں دوا ہو گئے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے دو جماعتوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، لیکن میں اکیلا تنہا باقی رہ گیا. یا رسول اللہ، کیا میں کسی کا بھائی نہیں بن سکتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے سینے سے لگایا. اس کے بعد فرمایا علی، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن تمہارا بھائی میں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عظمت اور آپ کی شان ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے، کافی وقت لگے گا، اس کے باوجود ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیمات اسلامیہ کو صحیح طور پر پڑھنے، عمل کرنے، عمل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے.